جی السلام علیکم کیسر بھائی۔ میرا نام قدیر ہے، اور میرا اسی سیکولرزم اور ہماری جو یونیورسٹیز اور خاص طور پہ اوورال اداروں کی بات کریں تو اس میں جو ہماری مینجمنٹ پرسپیکٹو سے بات کروں یا نچلے لیولز پہ بات کروں تو یہ جو چیزیں سرایت کرتی جا رہی ہیں ان میں ماڈرن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور ہم اس چیز کو کس طرح سے نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں۔ ایز یہ اپلائی بھی ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اوپر بھی، کہ جیسے ہمارے جو بچے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں، ماڈرن اسکولز میں جاتے ہیں، اور وہ چیز وہیں سے ساری چیزیں اڈاپٹ کر کے آتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا فریم ورک ہے کہ ہم اپنی آئلی زندگی کو، اپنی انسٹیٹیوشنل زندگی کو اسلام کے مطابق اور ان ساری چیزوں کا مجموعہ پھر ہم اسلام کی بقا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پاکستان؟ ہمارا جو پچھلا اوپن مائک تھا اس میں قدیر بھائی ایک ایسا ہی کوشچن تھا کہ ہمارے جو رولرز ہیں یہ تو اسلام کے نام پہ، ظاہر سی بات ہے کانسٹیٹیوشنل ہمارا کہتا ہے کہ اسلام ریاست کا دین ہے اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، تو یہ اسی فریم ورک کے اندر ہی الیکشن لڑتے ہیں نا۔ تو سوال ان کا کچھ اس طرح تھا کہ یہ بعد میں پھر سیکولر کیوں ہو جاتے ہیں حکمران ہمارے؟ جو میں نے ان کو جواب دیا تھا وہ میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ شادی کے ایک ایگزامپل لے لیں۔ سیکولرزم کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کی ریاست کی پالیسی ہے اس کے اندر دین نہیں آنا چاہیے، اس کو جدا کر دو۔ اسی کو آپ ایک گھر کے لیول پہ آ جائیں کہ آپ کی گھر کی پالیسی کے اندر دین نہیں آنا چاہیے، اس کو علیحدہ کر دیں۔ تو آپ اپنے گھر میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے کوئی آپ کو روکے گا؟ نہیں روکے گا۔ آپ روزے رکھیں کوئی آپ کو روکے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ ذاتی عبادت ہے۔ اب اس اپلائی کریں گھر میں، ایک آ گئی ہے شادی، اور آپ کھڑے ہو گئے، آپ کہتے ہیں یار اسلام میں نکاح ہے اور ٹھیک ہے خواتین اپنے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے اپنا جو کریں کہ کوئی انٹرمنگلنگ وغیرہ نہ ہو، لڑکوں نے کوئی اپنا کرنا شغل میرا، ٹھیک ہے کر لیں، بات ختم، لیکن ہم ایک شریع اسپرٹ رکھیں گے۔ تو پورا گھر آپ کا جو آپ کی عبادتوں کے رستے میں کبھی نہیں آتا، وہ کہے گا کہ ایسی مہندی نہیں کرنی، یہ تھے وہ I don't know مائیاں وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے سارا وہ ہم نے نہیں کرنا، وہ گانے والا نہیں آئے گا، یہ ہلڑ بازی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی اسلام صرف ذاتی کیپیسٹی تک محدود ہے، ہمارے گھر کی پالیسی بھی سیکولر ہوتی ہے۔ میں صرف ایک شادی کی اگزامپل دے رہا ہوں، آپ کسی بھی اور چیز پہ آپ لے لیں، کسی بھی ایک۔ تو ہم جب ریاستی لیول پہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں جب اپنا گھر ہی ٹھیک نہیں کیا تو اعتراض کس چیز پہ ہے؟ یعنی اسلام از اے لیونگ ایکسپیرئنس، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں پھرتے ادھر ادھر اور نماز پڑھ لی اور باقی اس کے بعد۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بھی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے مینٹین کرنی ہیں۔ قیام ہے نماز کا نا۔ اب جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو میں پوری سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہر وقت کی چیز ہے، تو ابھی اللہ سے مانگ کے آئے کہ الہی ہمیں ان میں شامل کرنا جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ اس کے بعد اگر مجھے پتا ہے کہ اب میں نے اس دعا کو قائم کرنا ہے، میں بھی دعا مانگ کے آیا ہوں، تو میں رشوت لوں گا، میں ملاوٹ کروں گا، میں کچھ اور کروں گا؟ مجھے پتا جو ہے کہ میں نے قائم کرنا بھی اپنی دعا کو۔ اس لیے اپنے گھروں میں it has to start with our own self، اپنی ذات کے ساتھ، کہ میری اپنی زندگی کی پالیسی میں کتنا سیکولرزم ہے اور کتنا گھر کی پالیسی بھی ایسے ہی، پھر آپ کے دوستوں کی، آپ کی کمیونٹی کی آپ پالیسیز ایسے ہی۔ اب دیکھیں دوستوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے لیے چونکہ میرا تعلق انسانی رویوں کے ساتھ ہے، میں ایک لائف کوچ ہوں، نیچرلی سائیکولوجی میری فیلڈ ہے among other things، تو میرے لیے ہسٹوریکلی لوگوں کے رویے ہمیشہ سے بڑے انٹرسٹ کا باعث بنے۔ سو آپ مسلم لینس سے نہ دیکھیں، آپ ایک نیوٹرل لینس سے دیکھیں کہ تاریخ انسانی میں ایک وقت آیا ہے، صرف 23 سال کا ہے، اس میں ایک سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ 23 سال بھی سویلائزیشن ڈیولپ کرنے کے ایسا نہیں تھا کہ پہلے دن سے ایک کوئی پاورفل گروپ تھا جو اس پہ کام کر رہا تھا، ان کے پاس لیوریج تھی، ایکسس تھا، نہیں، وہ کمزور طبقہ تھا۔ فار آل پریکٹیکل پرپسز معاشی طور پہ اتنا کمزور طبقہ تھا، معاشرتی طور پہ، کہ ان کو ان کے شہر سے نکال دیا گیا۔ تو ان 23 سالوں میں سے 13 سال پرسیکیوشن کے ہو گئے، اگلے 10 سال ہیں، ان میں سے بھی پہلے 2-3 سال بڑے مشکل ہیں، 3-4 سال سے زیادہ ایکچولی مشکل ہے، لیکن ہم پھر بھی ہجرت کے بعد کا ایک سارا ہم ایک پورا وہ 10 سال کے اندر ایک سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی۔ تو ایک تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی ایک بحثیت جو منصب نبوت ہے اس کا ایک عمل دخل ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، ایوری تھنگ از ٹائڈ ٹو دیٹ. لیکن جو گراؤنڈ پہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے وہ کیا تھے، ان وسائل نے کیا کیا. اس سے جو صحابہ کی جماعت تھی، انسانی نفسیات کو جو الٹیمیٹ جو درجہ ہے نبوت کے تو ہم ایکسس نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ ایک کلچرل سٹڈی کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا آرگنائزیشنل سٹڈی کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، آج آرگنائزیشن سائیکولوجی میں پاکستان میں ٹریننگ دیتا ہوں. آرگنائزیشن بلڈنگ کیسی ہوتی ہے نا، تھنک لائک یہ ہے صحابہ، ون آف دا بیسٹ آرگنائزیشن. کہ وہ کرتے کیا تھے؟ ایک سمپل کویسچن ہے، بڑا مشکل کویسچن ہے، لیکن اس کویسچن کو اگر آپ حل کر لیں تو آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کہ صحابہ کی زندگی میں سیکولرزم کتنا تھا؟ زیرو. وچ مینس کہ ان کی صرف نماز روزے کی بات ہم نہیں کر رہے، ان کا اتنا زیادہ اسپرٹ تھا اسلام کے حوالے سے کہ اگر ایک صحابی کے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے تو وہ اس پہ انسسٹ نہیں کرتے تھے. کسی دوسرے نے آ کے کہا کہ یہ بات آپ کی غلط ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے کہ تم نے میری ہدایت کا کام کیا. یہ وہ جو اسپرٹ تھی نا پیچھے، یہ بھی دینی تھی. اب میں اس ٹاپک پہ مزید آگے بات نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ وہ بات کہیں اور نکل جائے گی. اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں آگے. ہم نے گھر کی بات کی، اپنی شخص کی بات کی، گھر کی بات کی، اب اپنے دوستوں کے سرکل میں بات کرتے ہیں. بتائیں کتنی دفعہ ہم نے یہ صحابہ کا مزاج دیکھا ہے اپنے دوستوں کے سرکل میں کہ کسی کی غلط بات نکل گئی ہے، آپ کے منہ سے غلط نکل گئی ہے، کسی نے آپ سے کہا کہ یار تم نے غلط کہا ہے، اور آپ نے آگے سے کہا ہو اللہ تمہیں جزا دے کہ تم نے میری ہدایت کا انتظام کیا. ہمارا سیکولر اندر کا ایک دم سے نکلا تھا جب وہ دین سے دور ہو رہی نا پالیسی. ہماری پالیسی کیا ہے؟ تو ایڈا ماما میں جاندا نہیں چیٹ جی پی ٹی تو لے کے پرچے اپنے کردا ہے تے اسائنمنٹاں لکھدا ہے مینوں دسدا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان دیٹ مومنٹ وی آر سیکولر، کیونکہ ہم دین کو اپنی پالیسی سے ہم نے نکال دیا ہے. تو اب کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ اپنے اس 5 6 7 فٹ جتنا بھی آپ کا قد ہے وہاں سے اپنی فیملی، اپنے دوستوں کا سرکل، اینڈ دین ویل بی ان اے مچ بیٹر پوزیشن. اور سسٹم کو سمجھے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. ہماری ریوائولس کی پوری کوشش ہے انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ طریقے سے اسلام کے اکنامک سسٹم، اس کا پولیٹیکل سسٹم، اس کا جسٹس سسٹم، سارا ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کم سے کم لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ واٹ وی اسٹینڈ فور، ریلیجن کا تقاضا کیا ہے کیا یہ. تو یہاں سے کام سٹارٹ ہوگا سر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسی کو آپ پاکستان لیول پہ لے کے جائیں، اسی کو آپ پھر پورے عالم اسلام کے لیول پہ لے کے جائیں. سو اسٹارٹس ود آور سیلوز. سو کیسر بھائی، آپ نے جب نیشنلزم کی بات کی تھی، یو سیڈ کہ دا نیشنلسٹ ہونا از پروون فرام سیرا، رائٹ؟ بٹ وی سی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ مکہ، رائٹ، فار اینڈ ہی وینٹ ٹورڈز مدینہ. اینڈ جب آپ پاکستان کی پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو لوگ نیشنلسٹ اس سینس میں جاتے ہیں کہ اچھا یار افغانستان کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اینڈ پتہ نہیں اور کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. اینڈ دین وی کرنٹ افیئرس کو دیکھیں تو واٹس ہیپننگ ان سودان، یو اے کیا کر رہا ہے سودان میں. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ کہ اچھا نیشنلسٹ ہونا ہے تو لائک مسلمان بھائی کو اس کے قتل کو جسٹیفائی کرتے رہیں جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح طرح اکانومکلی یا فائنینشلی وٹ ایور صحیح کر لیں ہم. یہ ایک بنیادی طور پہ ایک فالس بائنری ہے کہ جس آئدر دس اور دیٹ، کہ آئدر ہم نے نیشنلسٹ ہو کے ہم نے ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا ہے، یا ہم نے نیشنلسٹ ہو کے اپنے مسائل کو چھوڑ کے ادھر چلے جانا ہے. نیشنلسٹ ہونے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ ظلم کے اوپر آپ اس پہ تنقید نہ کریں. آپ پتہ ہونا چاہیے ہو کیا رہا ہے، شور بالکل اس پہ بات کریں. لیکن آپ مجھے بتائیے، بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس نیشنلزم کے آئیڈیا سے اختلاف رکھتے ہیں، اینڈ آئی ایم کوائٹلی کنونسڈ کہ آئدر وہ دل کے بہت اچھے ہیں یا بہت برے ہیں، کہ پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ہمارے آپ کے سامنے ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن انسٹیٹیوشنلی وہ سیکولر ہو چکا ہے. ہمارا ایکیڈیمیا، بیوروکریسی، ہمارا میڈیا، آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر ہمیں اس طرح سے اسلامک اسپرٹ نظر نہیں آتی ہے. اس کو چھوڑ دو، وہ سولو کرنے کی کوشش کرو جو تم سے ہوگا نہیں. یعنی یہ اس کو آپ سولو کر سکتے ہیں اپنا ٹائم، انرجی، ایفرٹ لگا کے، دس از سولویبل. بٹ لیو دس بیکاز دیر از سن، از نیشنلزم. اس کو سولو کرنے کی کوشش کرو جو آپ سے کبھی سولو نہیں ہوگا. It doesn't make any sense to me. It just does not make any sense at all.